السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور یہ حرمت والے تقدس والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں آپ میں سے بعض لوگوں کے علم میں ہوگا کہ اس میں حج کیے جاتے ہیں، عمرے کیے جاتے ہیں، عید الاضحیٰ اسی مہینے میں ہوتی ہے، اور بھی اسلامی تاریخ کے حوالے سے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسی مہینے کی 18 تاریخ کو اسلام کے تاریخ میں ایک بہت ہی المناک واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تھا۔ تو اسی مناسبت کی وجہ سے آج کا جمعہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل کے متعلق دیا جائے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت اور عنایت کی بدولت ایسے وفادار ساتھی دیے جو کسی اور نبی کو میسر نہیں آ سکے، کسی اور نبی کو ویسے وفادار جان نثار ساتھی نہیں مل سکے۔ ان میں ہی ایک بہت بڑی شان سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مکہ کے سرداروں میں سے تھے، ان کی اولادوں میں سے تھے، اچھے حسب و نسب والے تھے۔ آپ کا شجرہ نسب 5ویں پشت میں عبد المناف کے ساتھ مل جاتا ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 5ویں پشت میں ملتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی تھے، اور آپ کی زندگی، آپ کا کردار اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی انتہائی پاک، صاف، اور کردار میں انتہائی صاف ستھرا تھا۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اسلام قبول کرنے سے بھی پہلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک کہ وفات ہو گئی، اس وقت تک کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کو، اور کسی کے ساتھ بھی میں نے کوئی دھوکہ، فراڈ، دغا ایسا کام نہیں کیا، نہ ہی میں نے کبھی زنا کیا زندگی بھر۔ میرا کردار، میرا اخلاق ہمیشہ صاف ستھرا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ، ہمارے معاشرے میں بھی ان کو غنی کہا جاتا ہے۔ آپ کا کردار اسلام سے پہلے بھی اتنا سخی تھا کہ اسلام لانے سے پہلے بھی جو ضرورت مند ہوتے تھے، نادار ہوتے تھے، بیمار ہوتے تھے، آپ رضی اللہ عنہ ان کے لیے اپنی مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنی ہمت کے ساتھ ان کا ساتھ دیتے تھے، اور ان ضرورت مندوں کی ہر ضرورت کو پوری کرنے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی تھے، اور اسی قرب کی بدولت آپ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں وہ آپ کے عقد میں تھیں، آپ کے نکاح میں تھیں۔ سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، وہ ان سے آپ کی نکاح ہوا مکہ کے اندر، اور پھر جب کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر آزمائشیں اور تکالیف آنے لگیں،
مسلمانوں کو ستایا جانے لگا، تشدد کیا جانے لگا کہ یہ لوگ اسلام سے پھر کے دوبارہ اپنے مشرکانہ اوہام اور غلط افکار و نظریات، غلط دین کی طرف آ جائیں، تو اس سختی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی مسلمانوں کی کہ وہ ہجرت کریں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کے لیے چلے گئے۔ میرے بھائیو، اپنی جائیداد، اپنی سرداری، اپنی چودراہٹ، یہ اللہ کے راستے میں وقف کرنا بہت بڑی قربانی ہے۔ سیدنا عثمان سرداروں میں سے تھے، جائیداد والے تھے، اچھے حسب نسب والے تھے، اس کے باوجود آپ نے اسلام کی خاطر اس کو قربان کر دیا، اپنے گھر بار کو ترک کر دیا، اور ایک دوسرے ملک حبشہ، جس کو آج کل ایتھیوپیا کہتے ہیں، ادھر ہجرت کر کے وہ چلے گئے۔ پھر دوبارہ ان کو موقع ملا جب مدینہ کی ہجرت اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چلے جائیں اور دیگر صحابہ بھی مدینہ کی طرف چلے جائیں، تو حضرت عثمان وہاں سے پھر ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے۔ تو اس لحاظ سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کو 2 دفعہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے میرے بھائیو، اپنی زمینیں، جائیدادیں، اپنے گھروں کو چھوڑ دینا، اپنے مال و اسباب، اپنے یار اور آل محلے کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور یہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام کی خاطر کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا یہ بیمار تھی، غزوہ ہونے سے پہلے ہی بیمار تھی، تو ان کی تیمارداری کی خاطر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی غزوات تھیں، جتنی بھی جنگی مہم جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ ان میں ہمیشہ شریک رہتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ چونکہ اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس لوٹے تو اطلاع ملی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیماری کی بدولت وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، طبعی موت، وہ فوت ہو چکی ہیں۔ تو اس سبب سے دوہرا غم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جھیلنا پڑا، ایک غزوہ میں شریک نہ ہونے کا، دوسرا اپنی اہلیہ ان کی وفات پا جانے۔ تو سیدہ رقیہ کی وفات کے چند دنوں بعد، چند مہینوں بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ تو اس بدولت سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک لقب دیا جاتا ہے ذو النورین، یعنی 2 نوروں والے۔ تو یہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شان ہو گئی کہ آپ نے نہ صرف اللہ کے راستے میں 2 دفعہ ہجرت کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کی 2 بیٹیاں بیک وقت یک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ تو اس تعلق سے سیدنا عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہوئے۔ اور ذوالنورین، اس تعلق سے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نور ہیں، نور اس معنی میں کہ وہ نور ہدایت ہیں۔ اسلام ہدایت ہے، وہی ہدایت ہے، اسلام قرآن یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے یہ ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو وصف کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ آپ نور ہیں۔ قرآن و حدیث میں جب نور کہا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس سے یہی مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، وصف وہ نور ہے، کیونکہ اسلام کا نور پھیلانے والے ہیں، جس سے گمراہی کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے وہ مٹ جاتے ہیں۔ اپنی نوع کے اعتبار سے، اپنی ذات اور اصل کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، آپ سب یقیناً سورہ کہف اس کی فضیلت سے واقف ہوں گے کہ جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اس کا بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ اس کے آخر میں ہی آپ پڑھ سکتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دو کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، اگر فرق یہ ہے، وہ فرق ہے کہ میری جانب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، وحی کا نور میں پھیلانے والا ہوں۔ اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ان کو کہا جا سکتا ہے، اور یہ سلف سے یہ لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے
ذوالنورین یعنی دو نوروں والے، یعنی نبی پاک کی اولاد جو ہے ذوالنورین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھیں، آپ کے نکاح میں تھیں۔ میرے بھائیو، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کا اسلام لانے سے پہلے بڑا صاف ستھرا نکھرا کردار تھا، امانت داری، ورع، تقوی، عاجزی، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے کردار میں شروع سے ہی تھی۔ اور جیسے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت لوگوں کو دی، یہ ان چند صحابہ میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، اسی لیے ان کو السابقون الاولون میں سے شمار کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ افراد جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، اور اس اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر جو سختیاں آئیں، وہ جو سارے مسلمانوں پہ سختیاں آئیں وہ انہی پر بھی آئیں، اور اسی وجہ سے اسی تشدد، اسی یعنی کہ جو معاشی ایک تشدد اور ایک نفسیاتی تو حربے استعمال کیے جاتے ہیں مسلمانوں کو دبانے کے لیے کہ یہ واپس اپنے دین پہ آ جائیں، اسی سبب سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ہجرت کرنا پڑی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ میں سے سب سے زیادہ افضل وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے، ان کو مانتے تھے۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کو ہم مانتے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ ہم فضیلت والی ہستی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بعد عنقریب اتنے زیادہ فتنے اور اتنے زیادہ اختلافات رونما ہوں گے، تو ان رونما ہونے والے فتنوں میں ایک شخص، وہ والا شخص، اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی جانب، اس نے اپنے اوپر زرد رنگ کی ایک چادر اوڑی ہوئی تھی، وہ ہدایت پر ہوگا، تو تم سب اس کو اپنا امیر بنانا، وہ امانت دار ہے، سچا ہے، اور فتنوں کے زمانے میں وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو وہ جو صحابی جو اس روایت کو سننے والے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے بڑا شوق ہوا میں اس شخص کو جا کے دیکھوں کہ وہ زرد رنگ کی چادر اوڑے ہوئے کون ہے۔ وہ جب پاس جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک وصف، ایک لقب ہے کہ امانت دار امیر۔ آج کے زمانے میں ہم یہی روڑتے ہیں کہ ہمیں ایسے حکمران مل گئے ہیں جو بے ایمان ہیں، کرپٹ ہیں، جن کا کردار اچھا نہیں ہے، جو ہمیں لوٹ کے کھا گئے ہیں۔ کسی شخص کا اقتدار پر قابض ہونے کے باوجود اس کے کردار کی عظمت یہ بتاتی ہے کہ وہ امانت دار ہے، سچا ہے، وہ خود سے تکلیف جھیل لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتا، لوگوں کے مال کو نہیں لوٹتا، کسی قسم کا خیانت کا مرتکب نہیں ہوتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو سب سے زیادہ، میرے بھائیوں، سب سے زیادہ زندگی میں جنت کی بشارت ملی۔ اور بھی صحابہ ہیں جن کو مختلف مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی بشارت دی، لیکن ایک ہی شخص کو بار بار کئی مواقع پہ جنت کی بشارت ملنا، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا اعزاز ہے۔ مدینہ کے اندر جب مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں تو ادھر یہودی بہت زیادہ مضبوط حالت میں تھے، بہت زیادہ اقتدار میں تھے، اچھے کھاتے پیتے پوزیشن پہ تھے۔ تو ایک کنواں ہوتا تھا میٹھے پانی کا، بئر روما اس کا نام تھا۔ اس کنویں میں سے مسلمانوں کو وہ پینے نہیں دیتا تھا پانی، یہودی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ کون شخص ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اللہ کے راستے میں وقف کر دے، اس کے لیے جنت ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور آج بھی وہ کنواں مدینہ میں موجود ہے۔ اس کی ویڈیوز بھی دیکھی جا سکتی ہیں باقاعدہ، وہ کنویں کی اس زمانے کی تو حالت نہیں ہے، لیکن وہ علاقہ، وہ کنواں، وہ اس کی نشانیاں وہ آج بھی موجود ہیں۔ میں نے خود فیس بک پہ اس کی ویڈیوز وغیرہ بات دکھی ہوئی۔ اسی طرح غزوہ تبوک، جس کو غزوہ جیش الاسرہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے مشکل جنگ تھی اسلامی تاریخ کی،
اور یہ مشکل اس لیے بھی تھی کہ ایک طرف سے مسلمانوں کے اس زمانے اوپر قحط سالی چھائی ہوئی تھی، مالی طور پہ سارے مسلمان تنگ تھے، اور دوسری جانب یہ جو جنگ ہونی تھی یہ اس زمانے کے سپر پاور یعنی کہ سلطنت روما یعنی بازنطینی سلطنت کے ساتھ یہ لڑائی ہونی تھی تبوک کے مقام پہ۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اس جنگ کے لیے جس کے پاس جتنا ہو سکے وہ مال اللہ کے راستے میں لگائے، خرچ کرے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 دینار یعنی کہ سونے کی اشرفیاں، 1,000 دینار سونے کی اشرفیاں وہ اللہ کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور جھولی بھر کے وہ دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوٹ پوٹ کرتے تھے، ان کو چیک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا وہ عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی کہ اگر کوئی لغزش ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو وہ گناہ والا جو فعل ہے اس کا گناہ عثمان رضی اللہ عنہ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا آج کے بعد، اور عثمان تیرے لیے جنت، عثمان تیرے لیے جنت۔ پھر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بیان کرتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی نے چند نشانیاں بیان کی، ان میں سے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد بہت زیادہ فتنے ہوں گے، بہت زیادہ اختلافات رونما ہوں گے لوگوں میں۔ تو انہی میں سے یہ ابھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس آدمی کو امیر بنانا، یہ امانت دار ہے، یہ فتنوں میں ہدایت پر ہوگا۔ اسی موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جب اندر آئے گا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کہہ دیں کہ یہ جو اب شخص اندر آئے گا نا، اس کو دروازہ کھول کے بتا دینا کہ اللہ نے اس کو جنت دی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دینا کہ بڑی تکلیف دے اور مصیبت میں اس کو مبتلا کیا جائے۔ تو وہ جب دروازہ کھلتا ہے تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں وہ حضرت عثمان ہوتے ہیں، اور میں حضرت عثمان کو وہ خوشخبری سناتا ہوں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ اور جب میں فتنوں میں مبتلا ہونے اور آزمائش کے مبتلا ہونے اور تکلیف میں مبتلا ہونے کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں اللہ المستعان، اللہ میری مدد کرے، اللہ مجھے فتنوں سے بچائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا جہاں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا ہے ان میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ وہ ان کا نام نہیں آیا قرآن میں، لیکن جو انعام یافتہ لوگ تھے ان میں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ صحابہ نے جو تفاسیر کی ہیں قرآن کی، ان میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شامل کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب دیکھی، اور خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جا رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ خواب بتائی کہ اللہ کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے کہ ہم عمرہ کرنے چلیں۔ یہ غزوہ احزاب کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ کفار اور مشرکین سے پہلے ایک بڑی سخت جنگیں ہوئی تھیں، تو ایک شدید قسم کی دشمنی پائی جاتی تھی کفار قریش سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اشارہ ملا کہ آپ عمرہ کرنے چلو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا۔ وہ بغیر ہتھیاروں کے تقریباً 1500 کے لگ بھگ وہ صحابہ تھے، انہوں نے مدینہ سے سمندر کا جو راستہ جاتا ہے مکہ کی طرف یعنی جدہ کی طرف کا راستہ، اس کو لے کے وہ ادھر حدیبیہ نامی مقام ہے، ادھر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ ادھر کفار مشرکین نے ان کو روک دیا کہ ہم نے آپ کو آنے نہیں دینا، آگے نہیں جانے دینا، کیونکہ ہماری تو آپ کی عداوت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے سفارت کاری کے لیے، کفار سے معاملات کو طے کرنے کے لیے جس صحابی کا انتخاب کیا وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ کہ اپنے حسب نسب کی وجہ سے قریش کے سرداروں میں کے اولاد میں سے تھے، اور ان کے مالی طور پر اور اخلاقی طور پر ان کے بہت احسانات تھے کفار پر اسلام لانے سے پہلے بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کا اس لیے بھی انتخاب کیا کہ شاید کفار کو تھوڑی حیا آئے اور وہ ان کی بات کو مانے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے چلے گئے، تو پیچھے پیچھے کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ سیدنا عثمان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ سچ ہے تو سارے صحابہ مل کر میرے ساتھ بیعت کرو، موت کی بیعت،
اور صحابی کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی بھی بیعتیں کی ہیں ان میں سے یہ واحد بیعت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موت کی بیعت کرتے ہیں، یعنی کہ ہم ادھر سے عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے، کیونکہ جنگ کے لیے تو وہ گئے نہیں تھے، عمرے کے لیے گئے تھے، بغیر ہتھیاروں کے تھے مسلمان۔ تو یہ واحد صحابی ہیں جن کے خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر مسلمان لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو، یہ وہ بیعت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک عن تحت الشجرہ، کہ اللہ پاک نے بھی جب یہ غزوہ یہ حدیبیہ کے مقام پہ صلح حدیبیہ بھی پھر بعد میں ہوئی، اس میں بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا کردار تھا، تو اس کی فضیلت بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خود بیان کر دی کہ اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جو ایک درخت کے نیچے تیرے ساتھ بیعت کر رہے تھے۔ تو اس سے بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت نبوی طریقے پہ اعلی منہاج نبوہ وہ 30 سال رہے گی۔ تو جو صحابی ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ وہ خود اس حدیث کو نہ صرف بیان کرتے ہیں بلکہ اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ گنو، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال، علی کے 6 سال، تو اس میں خلافت راشدہ یعنی کہ وہ خلافت جو نبوی طریقے پر رہے گی، اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی شامل ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو اسلام ہے اس کو پھیلانے میں، اس کو پہنچانے میں صحابہ نے بڑی قربانیاں دی، بہت قربانیاں دی۔ پہلے یہ مکہ میں تھا، مکہ کے لوگوں نے اسلام جو ہے مسلمانوں پہ تشدد کیا، وہاں پہ رہنے نہیں دیا، مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اقتدار دے دیا، کیونکہ مدینہ کے جو باسی تھے مین اوس اور خزرج قبائل مسلمان ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کر دیا کہ یہاں پہ اسلامی ریاست کا قیام ہو۔ وہ ریاست آہستہ آہستہ جو کفار و مشرکین کے حملے تھے ان کو جھیلتے جھیلتے برداشت کرتے کرتے پھیلتی گئی، دعوت و تبلیغ چلتی گئی، پورا جزیرہ نما عرب جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، اور آہستہ آہستہ اسلام جو ہے یہ میرے بھائی دوسرے علاقوں میں بھی پھیلنے لگ گیا، مصر میں چلا گیا، شام میں چلا گیا، فارس کی جانب چلا گیا۔ تو جو لوگ اسلام کے دشمن تھے اور اسلام کا کھل کے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، غدار منافق لوگ، ان لوگوں نے مل کر سازش کرنا شروع کی کہ اسلام کا یہ جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے اور یہ جو انفلوئنس ہے اس کو کسی طرح روکا جائے۔ اسی میں جو پرانے مشرکین مکہ تھے، وہ مدینہ کے یہودی، اور مین کردار ان یہودیوں کا ہی تھا۔ عبداللہ بن سبا نامی یہودی، یمن سے ایک آدمی آیا، اوپر سے مسلمان بنا ہوا تھا اور اندر سے سارے اس نے سازشی کام کیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں، اور اس کے ساتھی شامی اور رومی اور کوفی اور مصری لوگ، ان لوگوں کے اندر جو اسلام کے خلاف دشمنی تھی، یہ چونکہ کھل کے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کھل کے مقابلہ کرتے تو ظاہری بات ہے ان کو کاٹ دیا جاتا، مار دیا جاتا۔ انہوں نے سازش کی کہ ایسے حالات پیدا کیے جا سکیں کہ انتشار پیدا ہو، خلیفہ جو ہے اس کو ہم مٹا دیں دنیا سے، اس کو ہم نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے جب اس طرح کے حالات پیدا کیے، اور وہ حالات چھوٹی چھوٹی فضول باتوں پہ انہوں نے یعنی کہ لوگوں میں پھیلائے، اور خاص طور پہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے یا علم کے کچے ہوتے تھے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور تخریب کار لوگ اور ڈاکو قسم کے لوگ ان کو اپنے ساتھ ملا کے ایک جتھا بنایا، ایک جماعت بنائی، اور ان کو اکٹھا کر کے مدینہ کی جانب تو سفر طے کیا انہوں نے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کہا کہ آپ یہ ہمارے مسائل ہیں، آپ ان کا حل کیجئے، ورنہ آپ پھر اقتدار چھوڑ دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ فتنوں کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہونے سے چند دنوں پہلے یہ بات کہی تھی کہ عثمان تجھے ایک قمیض اللہ پہنائے گا، اور منافق چاہیں گے کہ تجھ سے وہ قمیض اتروائیں تو اس قمیض کو کبھی نہ اتارنا یہاں تک کہ تیری میرے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ اور صحابہ نے
اس قمیض سے خلافت مراد لی ہے، خلافت۔ تو جو منافق لوگ تھے، تصریف کار لوگ تھے، غدار لوگ تھے، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت سے معزول کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ خلیفہ نہ رہیں، یہ چھوڑ دیں خلافت۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، آپ کی وجہ سے نعوذ باللہ دنیا میں فساد ہے، انتشار ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں ان کو بٹھا کے ان سے معاملات طے کیے، ان کو سمجھایا، اور دیگر صحابہ بھی آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی جو جائز خواہشیں ہیں، جو جائز تمنائیں اور مرادیں ہیں، وہ ہم ساری پوری کریں گے۔ آپ لوگوں کو اگر گورنروں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہم گورنر ہٹا دیں گے۔ سیدنا عثمان مان گئے۔ لیکن جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے وہ قافلے جانے لگے، جو ان میں سے مخلص لوگ تھے، ان کو چند جعلی خطوط کے ذریعے سے ان کو ورغلایا گیا کہ اور ایسی باتیں پھیلائی گئی کہ پیچھے پیچھے سے عثمان رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ تو اسی سبب سے لوگ جو ہیں ان کے اندر انتشار پیدا ہوا، نفرت پیدا ہوئی، اور یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ تو ہمارے قتل کے در پہ ہیں۔ حالانکہ وہ خط جعلی خط لکھے گئے تھے یہودیوں کی طرف سے، منافقین کی وجہ سے، اور ایسے شو کر کے پھیلائے گئے تھے کہ جیسے سیدنا عثمان نے لکھے، اور انہوں نے جعلی مہریں بھی اس کے لیے بنا لی تھی۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اب اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ راضی رہے ہیں۔ اور صحابہ اکرام سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ صحابہ کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان ادھورا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت اور کردار جو کچھ بیان کیا ہے اس کو ہمارے اپنی زندگی میں اپنانے اور امپلیمنٹ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔